الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. برادران اسلام، اللہ جل وعلا کی توفیق سے آج اس نشست میں ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے اس کا تعلق زبان سے ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس زبان کے تعلق سے بڑی ہی سخت بات پرس سے گزرنا ہے. انسان سے سوالات ہوں گے ہر قول اور ہر فعل کے متعلق. رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اور نہیں کہتا انسان اپنی زبان سے کوئی بات کوئی لفظ مگر نگہبان فرشتہ تیار ہے اسے لکھ دیتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا زبان کو پکڑتے ہوئے کف ھذا، اس رو کے رکھو. ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس زبان کی وجہ سے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے، اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کی کھائیوں میں جا جاتا ہے، کیونکہ وہ کلمہ اللہ جل وعلا کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. چنانچہ ہر گفتگو سے پہلے تعمل سے کام لیں، سوچیں تولیں پھر بولیں. قول 3 قسم کا ہے: اچھا پاکیزہ قول جس میں اللہ جل وعلا کا ذکر، استغفار، تلاوت، اللہ کے رسول پر درود، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. دوسرا قول منکر، گناہ والا قول، گالی، غیبت، جھوٹ، بہتان تراشی، چغل خوری، اس سے ملتے جلتے گناہ کی اقوال. کسی کو گناہ کی طرف دعوت دینا، بلانا، غلط چیز کی طرف کسی کی رہنمائی کرنا، یہ سارے گناہ والے اقوال ہیں، منکر قول ہے. تیسرا قول ہے لغو، فالتو، جس کا کوئی مقصد نہیں، نہ اس پر گناہ مرتب ہوتا ہے نہ اس کے اوپر اجر مرتب ہوتا ہے. مگر اللہ جل وعلا نے اہل جنت کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں. دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی بڑا لطیف ہے جو اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے. جل وعلا رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اہل ایمان، مسلمانوں، مومنوں، اپنا محاسبہ کرو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. میرے بھائی، میرے دوستو، یاد رکھیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دیتا ہے تو اللہ کے لیے، لیتا ہے تو اللہ کے لیے. اس کا ہر معاملہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ جل وعلا نے جگہ ارشاد فرمایا اہل جنت کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں کس لیے؟
اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ خرچ کرتا ہے کس لیے؟ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اللہ سے راضی ہو جائے۔ تو میرے بھائی، میرے دوستو، افسوس اس بات کا ہے آج معاملہ اس چیز کے عکس ہے۔ ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں، ہماری محبت یا نفرت کا معیار اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں، اس کا دین نہیں، بلکہ سیاسی معاملات، شخصی معاملات۔ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اتنی غیرت نہیں جتنی غیروں کے لیے ہے۔ اللہ کی شریعت کی توہین ہو، نبی علیہ السلام کی سنت کی توہین ہو، ہمیں اتنی غیرت نہیں آتی جتنی غیرت ہمیں اپنے پیر و مرشد کے لیے آتی ہو یا اپنے لیڈروں کے لیے آتی ہو۔ نسأل اللہ العافیہ والسلام۔ سچ فرمایا اللہ جل وعلا نے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ند مقرر کیے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جو اللہ سے ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مگر جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے ہی سخت ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی سے محبت کریں تو اللہ کی، نفرت کریں تو اللہ کی۔ اپنی زبان کو غلط استعمال مت کریں کسی شخصیت کی آڑ میں یا اس کی محبت کی آڑ میں یا اس کی پارٹی کی آڑ میں۔ اپنی زبان کو روکے رکھیں۔ جتنی بھی شخصیات ہیں ان کا احترام کریں، ادب سے پیش آئیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے تجاوز نہ کریں، غلو مت کریں، اور بالخصوص علماء کی توقیر کریں، احترام کریں، ان سے محبت کریں، ان کی شان میں گستاخی مت کریں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر ان کی کوئی غلطی، کوئی لرزش آپ کے سامنے آئی ہے، اس کی تشہیر مت کریں۔ یاد رکھیں کہ علماء کا گوشت بڑا زریلا ہے۔ جس نے بھی علماء کی غیبت کی، علماء کی شخصیت پر کیچڑ اچھالا، ان کی توہین کی، وہ اللہ کے عذاب میں آیا۔ کیونکہ علماء دین کی پہچان ہے، انبیاء کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں۔ علماء سے لوگ دین دیتے ہیں، دین سیکھتے ہیں۔ کوئی ایسا انسان نہیں جس میں غلطی نہ ہو، لرزش نہ ہو، مگر کسی کی غلطی کو، لرزش کو یا شخصی تصرف کو سامنے رکھ کر تمام اہل دین پر کیچڑ اچھالنا کہاں کا انصاف ہے یہ؟ اگر آپ نے کسی عالم میں کوئی کوتاہی، کوئی لرزش، کوئی چیز دیکھی ہے، محسوس کی ہے، ان کے پاس جائیں۔ نہیں جا سکتے، کسی کو کہوا دیں جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، نہیں کر سکتے، ان کے حق میں دعا کرے، اللہ ان کی اصلاح کرے، مگر اپنی زبان کو بند رکھیں، ایسے الفاظ کا استعمال مت کریں جس سے علماء کی شان میں گستاخی ہو۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔